الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ دروس کے اندر رسالت کے باب کے عنوانات اور موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دوسرے پارے کے آغاز سے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے رسالت پر ایک شبہ کا جواب یہ دیا تھا کہ وہ تحویل قبلہ کے حوالے سے اعتراض کریں گے کہ کس چیز نے انہیں قبلہ تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے مختلف پہلوؤں سے جواب ارشاد فرمایا کہ تمام سمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبلہ تبدیل کیا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری علتیں اور وجوہات اس شبہ کے جواب میں ارشاد فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں ایک اور شبہ جو مشرکین کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہود و نصارہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں مسلمانوں نے بھی اس کا اظہار کیا، اس شبہ کا ذکر کیا اور اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کی یادگاریں ہیں، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ تحویل قبلہ کی بات ہو گئی کہ قبلہ بیت المقدس سے موڑ کے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اب اس خانہ کعبہ کے اندر جو حج ہوگا یا عمرہ ہوگا، اس کی فضیلت، اس کا مقام، مرتبہ اور اس مناسک کے محل کے اندر جو امور سر انجام دینے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اب قبلہ تو تبدیل ہو گیا، خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا، اب اس نعمت کی تکمیل اور اس انعام کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر موجود مختلف چیزوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اس کے ساتھ کچھ آپ علیہ السلام کی کچھ یادگار افعال منسوب تھے اور ان کے ساتھ منسلک تھے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کیا تو وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ اس سٹرگل کو، اس محنت کو، اس صبر کو اللہ رب العزت نے حاجیوں کے لیے ایک حج کے مناسک میں سے ایک طریقہ کے طور پہ ان پہ لاگو کر دیا۔ جب صحیح کرتے ہیں نا تو وہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے جی، وہاں پہ درمیان میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں سے حضرت ہاجرہ تھوڑا سا بھاگ کے آگے جاتی تھیں تاکہ بچے پہ نظر رہے، تو وہاں پہ ابھی بھی وہ گرین کلر کی اوپر ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہ میلین اخضرین کے نام سے کہا جاتا ہے انہیں۔ وہاں تک جب پہنچتے ہیں وہ سعی کرنے والے تو وہ وہاں سے تھوڑا تیز چلتے ہیں یا بھاگ کے جاتے ہیں، اس عمل کو فالو کرنے کے لیے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ حج کے مناسک میں رہا اور اس چیز کو اختیار کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں مرور زمانہ کے ساتھ وقت گزرتا گیا تو مشرکین مکہ نے
ان دونوں چیزوں کو حج کے عمل میں شامل تو رکھا، لیکن ان دونوں جگہوں پہ بت نصب کر دیے اور ان بتوں کی تعظیم اور ان بتوں کا طواف اور ان کا بوسہ بھی لینا شروع کر دیا۔ صفا کے پہاڑی کے اوپر اصاف نام کا بت جو ہے وہ مقرر وہاں پہ نصب کر دیا، مروہ کے اوپر وہ نائلہ نام کا بت جو ہے وہ نصب کر دیا۔ اب یہ مشرکین مکہ کا عمل رہتا تھا کہ وہ طواف بھی کرتے تھے، سعی بین الصفا والمروہ کرتے تھے، لیکن اپنے بتوں کا بوسہ لینا اور ان کو جو ہے ان کے گرد گھومنا اور ان کی تعظیم کرنا بھی وہاں پہ شامل کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بتوں کو ریموو کروا دیا، ختم کروا دیا، اور بتوں کا وہ نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اسی طرح جو انصار مدینہ تھے وہ قبل از اسلام سے ہی اس اصحاف اور نائلہ نامی بت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا اپنا بت تھا جو منات کے نام سے، وہ اس کی جو ہے تعظیم کرتے تھے، تو وہ پہلے سے ہی یہاں کے جو اوس اور خزرج قبائل ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان سے نالاں رہتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اب جب حج کے مواقع آئے اور حج کے لیے بات ہوئی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم آیا تو مسلمانوں نے اس وجہ سے تھوڑا سا جھجک محسوس کی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کبھی شرک والوں کا اڈا بنا رہا، شرک کے استھان بنے رہے، بتوں کے استھان بنے رہے، یہاں پہ بتوں کی تعظیم اور شرک ہوتا رہا، اور جو انصار تھے وہ اگرچہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ قبل از اسلام بھی وہ اس کو لائک نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے، بلکہ اس سے متنفر تھے کہ یہ ہمارے بت نہیں ہیں یا ان کے ساتھ ہماری وابستگی نہیں ہے۔ تو انصار کا بھی اس طرف جانا پہلے سے ہی جو ان کی جو پسندیدگی میں شامل نہیں تھا، اس کے پیش نظر انہوں نے بھی سوال کیا کہ یہ کیا یہاں پہ اب بھی ہمیں جانا ہوگا؟ یہ تو بتوں کی جگہ تھی، یہاں پہ جو ہے نا وہ شرک کا جو ہے نا وہ مقام تھا، شرک کی ایکٹیویٹی ہوتی رہی، تو اب اگر ہم حج کے دوران اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کا حج کرنے کے لیے ہم ادھر جائیں گے تو وہی عمل تو نہیں دہرایا جائے گا۔ یہ ایک شبہ تھا، اور ہو سکتا ہے یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی یہ ذکر کیا ہو کہ بھائی جو مقام جو جگہ پہلے شرک کا مقام بنی رہی ہے، آج تم نام تو توحید کا لیتے ہو اور تم پھر وہیں پہ جا کے یہ سارا کچھ کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اور ان کی وضاحت کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ انہوں نے اگر بت بنا بھی لیے تھے یا کچھ بھی کیا تھا، لیکن اصل میں تو یہ اللہ رب العزت کی توحید کی یادگاریں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ کسی کا بت لگا دینے سے یہ اس سے دور نہیں ہو سکتے ہم، لہٰذا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، چنانچہ اب اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، یا عمرہ کرے، دونوں صورتوں میں چونکہ سعی لازم ہوتی ہے، سعی کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب کہتے ہیں، باقی تینوں ائمہ اسے فرض کہتے ہیں، تو واجب بھی فرض کے برابر ہی ہوتا ہے، فرض کے قریب ترین چیز کا نام ہے، تو گویا کہ یہ فرض ہے یہ سعی کرنا، مناسک حج اور مناسک عمرہ کے لوازمات میں سے۔ فرق یہ ہے کہ حج ان دنوں میں کیا جاتا ہے جو ذوالحجہ کی مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں اور اس میں دیگر مناسک بھی کچھ شامل ہیں، لیکن عمرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 7 چکر جب خانہ کعبہ کے لگائے تو ایک طواف ہو گیا، پھر مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ کے لیے وہ بھی چل پڑے۔ یعنی عمرہ کرنے والے کو بھی صفا اور مروہ کے اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، صحیح کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں، یعنی یہاں پہ طواف سے مراد سعی ہے۔
کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ دل میں یہ بات نہ لائیں کہ پہلے یہاں پہ بت ہوتے تھے اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور ان کی تعظیم ہوتی تھی، تو اب بھی ہم کریں گے تو کہیں وہ ہم اس چیز کا حصہ نہ بن جائیں یا وہ اثرات ہمیں متاثر نہ کریں۔ تو فرمایا کہ ان کو اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی جرم نہیں لاگو ہوتا، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری معنی ہے فلا جناح کے اندر کہ علیہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں۔ یعنی جو توحید کی یادگاریں تھیں، اللہ تعالیٰ کی ادب گاہیں جو بنی ہوئی تھیں، جن کے آداب اللہ نے مقرر کر رکھے تھے، جن شاعر کی تعظیم اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، ان کو حج اور عمرے کا حصہ بنا کے وہ بجا لاؤ، اللہ رب العزت تب آپ کا حج اور عمرہ مکمل کریں گے اور اس کو مکمل تصور ہوگا۔ ومن تطوع خیرا، یعنی فرض سمجھ کے تو کرنا ہی کرنا ہے اس کو، لیکن اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی جو دلی رضامندی اور ارادے کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کی جائے نا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور جانتا ہے دل کے راز کو کہ کس نیت اور کس ارادے سے اس نے یہ عمل کیا ہے اور یہ اس نے اضافی نیکی کی ہے۔ تطوع کہتے ہیں جو دلی خوشی کے ساتھ نیکی کرنا، کوئی جو ہے اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی تمنا کے ساتھ۔ تو اب اللہ رب العزت نے گویا کہ یہ غلط فہمی ان کی دور کر دی اور یہ ان کا مس کانسیپٹ جو تھا یہ دور کر دیا کہ یہاں پہ شرک اور بت پرستی ہوتی رہتی تھی اور یہ پیغمبر ان پہاڑیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ پہلے سے یہ پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں، یہ کوئی پیغمبر نے اپنی طرف سے اس طرح نہیں ارشاد فرمائی، اللہ نے ان کو اپنی شاعر کے طور پہ مقرر کر رکھا تھا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہو یا اعتراض ہو یا مسلمانوں کا جو انقباض ہے کہ بھئی ہمیں وہاں پہ جو یہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے کہ بھئی پہلے تو یہاں پہ یہ تھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے نزول کے بعد یہ دور کر دیں اور ان کے ذہن کے اندر بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے رسالت پر جو انہوں نے شبہ ظاہر کیا، جو بھی شبہات ہوئے ان کے جوابات تو دے دیے، تحویل قبلہ کا بھی دے دیا اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا بھی جواب دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ڈانٹا ہے، اہل کتاب کو ڈانٹا ہے۔ کون سے اہل کتاب؟ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ان معلومات کو اور اس انفارمیشن کو اور اس مسئلے کو لوگوں سے چھپائے رکھا۔ اللہ رب العزت نے زجر کی ہے، ڈانٹا ہے ان لوگوں کو، ان کو جو ہے وہ ڈانٹ پلائی ہے۔ کس طرح؟ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو، اس حکم کو، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، من البینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، والہدا، اور ہدایت کو اور رہنمائی کو چھپاتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو اللہ رب العزت نے واضح نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ نازل کیا تھا اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ جو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا تھا، اس کے بعد کہ اس کو اللہ نے واضح کر دیا تھا لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی جو پہلے کتابوں کے اندر یہ سارا موجود تھا اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ جو اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، بات واضح ہو گئی، دلائل آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی پہلی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، تورات کے اندر موجود تھی، انجیل کے اندر موجود تھی، یہ چھپاتے رہے، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ جو نبی آئیں گے آخر میں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ بیت اللہ ہوگا، یہ بھی وہ جانتے تھے،
ان کی معلومات میں تھا. یہ سارا کچھ واضح براہین اور واضح نشانیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے واضح کر رکھا تھا, اور توحید اور اس کے احکام کو بھی اللہ نے واضح کر رکھا تھا. انہوں نے اس ساری چیز کو جاننے کے باوجود چھپایا. اب جب انہوں نے چھپایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں تعلیمات قرآنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور وحی کے ذریعے جو چیزیں واضح ہو جائیں اس کو جو چھپاتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ, یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت لعنت فرماتا ہے, لعنت کرتا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ کی لعنت کرنے سے مراد ان کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے, ان سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے. یعنی جو ایسا کام کرتے ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں. اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں لعنت کرنے والے, یعنی انسان, جن, ملائکہ, یہ سارے لعنت کرتے رہتے ہیں اس پہ. اور ایسے شخص پر لعنت کرنا انسان, جن اور ملائکہ کا کیا ہوگا کہ وہ اس پر لعنت کی بد دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس رحمت سے محروم رکھے. کیونکہ وہ اس لیے انسان, جن, حشرات یہ بد دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ جب کوئی حق کو چھپاتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر ساری چیزیں رگڑی جاتی ہیں نا, پھر سب متاثر ہوتے ہیں, تو پھر سب اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اب یہ بظاہر یہ آیت تو یہودیوں کے حق میں آئی ہے, یہودیوں کے بارے میں آئی ہے کہ وہ اہل کتاب تھے اور کتاب میں نازل شدہ احکام کو انہوں نے چھپایا. خصوصیت کے اعتبار سے تو یہ ان کے لیے آئی, لیکن اس کا مفہوم اور اس کا حکم عمومیت کے اعتبار سے تمام مسلمانوں پر بھی ہے. چنانچہ آج قرآن کے اندر موجود احکام کو اگر کوئی نازل ہونے کے بعد, واضح ہو جانے کے بعد, اللہ کی طرف سے ان دلائل اور براہین کے آ جانے کے بعد اگر کوئی قرآنی احکام کو چھپاتا ہے, جیسا کہ آج کل عام ہے, قرآن کی بات کو کرنے سے انحراف کیا جاتا ہے, قرآن کی بات سے دور ہو جاتے ہیں, قرآن کے احکام کو چھپاتا ہے کوئی, تو اس لعنت کا مستحق وہ بھی ہوگا, کیونکہ قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. یہ صرف یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا پھر, کیونکہ جن آیات کا نزول کسی خاص موقع کے لیے ہو اس کا حکم عام ہوتا ہے, اور وہ اکثر جو ہے وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. لہذا قرآن کی تعلیمات, صحیح عقیدہ, صحیح دین کی تعلیمات, ان کو چھپانا یا ان کی جو حقائق کو پس پشت ڈالنا اور اس کے اندر مداہنت اور لیت و لال سے کام لینا, یہ جائز نہیں ہوگا. اس کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات کو واضح طور پر لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری ہوگا. اب یہ وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ تحویل قبلہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن اس حق کو چھپا لیا. اب ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مانتے ہوئے, جانتے ہوئے یہ پہلے کیا اور اس کے بعد ان کو سبق آ گیا, نصیحت آ گئی, ہدایت مل گئی, توبہ کر لی. اب اس گروہ کا ذکر ہوا, الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, باز آ گئے, واصلحوا, اور اصلاح کر لی اپنی, کہ اب ایسا نہیں کریں گے, اب حکموں کو نہیں چھپائیں گے. توبہ کر لی کہ جو پہلے ہو گیا اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, توبہ کر لی. اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے, انسان کے لیے وے آؤٹ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ, ہر وقت رکھا ہوا ہے, ہر لمحہ رکھا ہوا ہے. غلطیاں ہوتی رہیں گی لیکن وے آؤٹ ملا ہوا ہے کہ میرا بندہ کہیں الجھ کے نہ رہ جائے, اس کے لیے سموتھ رستہ رکھا ہوا ہے. وہ غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی لیکن آ جا میرے دربار پہ, توبہ کر لے اور میری سے معافی مانگ لے. الا الذین تابوا, مگر جنہوں نے توبہ کی, واصلحوا, اور اپنی اصلاح بھی کر لی. توبہ صرف سوری کا نام تو ہے نہیں ہے کہ سوری کی اور آگے چل پڑے, نہیں, یہ ایک ایگریمنٹ ہے بھئی, توبہ بھی کرنی ہے, اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے, واصلحوا, اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. وبینوا, اور بات کو کھول کر بیان بھی کیا, یعنی پہلے چھپاتے تھے اب کھول کے بیان کیا ہے. یعنی
جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے پھر وہ بتاتے تھے کہ ہماری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں موجود تھیں. وہ بتاتے تھے کہ ہم علامات نبوت دیکھ کر ہم جو ہے نا وہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں. ہم نے دلائل النبوہ کو دیکھا ہے، نبوت کی جو شہادتیں اور دلائل ہماری کتابوں میں موجود تھے، ہم اس کی روشنی میں اسلام قبول کر کے آئے. اس حقیقت کو واضح بھی کرتے رہتے تھے، توبہ کی، اصلاح کی اور واضح کی باتیں اور ان کو کھول کھول کے بیان کیا. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. صفت رحم، رحمان اور رحیم والی صفت اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ میں خالق اور مالک ہوں. میں تھوڑا سا جو میری طرف آتا ہے تو میں اس کے بازو پکڑ لیتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اس کو مغفرت کی طرف کھینچ لیتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں جو اپنی عذاب اور سختی اور اس چیز کا بیان فرمایا ہے نا، انتقام کا انتہا درجے پہ جو گیا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا سلوک کیا ہے. جو ضد اور عناد پہ ڈٹا رہا ہے، اڑ گیا ہے کہ نہیں ماننی بات، ہدایت کو تسلیم ہی نہیں کرنا، روڑے اٹکانے ہیں، اس میں ہیلے بہانے تلاش کرنے ہیں، اور حسد اور ضد اور بغض کی وجہ سے اسلام کے ساتھ اس کے قریب نہیں آنا. پھر اللہ رب العزت نے کئی ایسے احکام، ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی ہے، وہ ایمان قبول نہیں کر سکتے. ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آیا کیونکہ وہ ڈٹے رہے، انہوں نے حسد کی وجہ سے. مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ضد اور حسد کی بنیاد پہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے. تو فرمایا انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اب ایک اور تیسری قسم کا گروہ ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ تحویل قبلہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے، جو اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں وہ سچ ہیں، حق ہیں. کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے توبہ کر لی. یعنی مانتے ہوئے کچھ نے جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام ایسے کر لیا، تسلیم کر لیا اور توبہ کر لی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، سے کفر کے اندر ڈٹے رہے، وہ کفر میں رہے. تیسرا وہ گروہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرما دیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی جنہوں نے انکار کر دیا، مکمل طور پہ اس کے انکاری ہو گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ضد اور عناد پہ ڈٹے رہے. کتابوں کو مان لیا تو رسولوں کو نہیں مانا، یا پھر صرف اپنے نبیوں کو مانا اور دوسرے نبیوں کو نہیں مانا. تو یہ ساری چیزیں کفر کے اندر شامل ہیں. تعصب کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہم تو بنی اسماعیل کو نہیں مانیں گے، بنی اسرائیل کو مانیں گے، اپنی کتاب کو مانیں گے، دوسری کتاب کو نہیں مانیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، ایک ہی سورس تھا، لیکن ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مرے بھی اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. یعنی مرتے دم تک کفر پر ڈٹے رہے اور وہاں پہ جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کفر کے ساتھ لگے رہے، ضد پر ڈٹے رہے، کفر پر وہ پکے رہے، مرتے دم تک کافر رہے. تو فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی رہتی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے محروم کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. والملائکۃ، اور فرشتے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں. والناس اجمعین، اور تمام دنیا کے لوگ بھی لعنت کرتے رہتے ہیں کہ یہ گویا کہ ان کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے محروم کر دے، جو کفر پہ ڈٹ جاتے ہیں. مومن کے لیے آتا ہے نا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور جب کفر پہ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بد دعا تو لازمی طور پہ کرتی ہوں گی. تو اللہ نے انسانوں کا اور جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر فرما دیا. تو وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو پوری کائنات اللہ رب العزت اس کے کام میں لگا دیتے ہیں اور اس کی حمایت میں اور اس کی دعاؤں میں لگی رہتی ہے.
تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، پرماننٹلی یہ چیزیں چل رہی ہیں، اللہ کی طرف سے نحوست اور لعنت برستی رہتی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، قیامت والے دن بھی ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف کوئی نظر رحمت سے دیکھا جائے گا، اور ان کی طرف ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو کوئی چانس بھی نہیں دیا جائے گا۔ کفر کے اندر جو ڈٹا رہا اس کو موقع ملے، نبی آئے، نبیوں کی تعلیمات آئیں، کتابوں میں سے ان کو میسج ملا، لیکن اس پر ڈٹے رہے اور اپنے